العالمين. Crown Prince Mohammed bin Salman. Saudi Arabia and Pakistan have signed a formal mutual defense pact. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی معاہدے پر دستخط کر دیے گئے. Any attack on either country will be considered an attack on both. السلام علیکم، دس از محیط پیزادہ ان واشنگٹن یونائٹڈ اسٹیٹس. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کی پاکستان کے حوالے سے سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، سب سے اہم ڈیولپمنٹ وہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ، ایک ایگریمنٹ کے اوپر سائن ہو گیا. اس کی فائن پرنٹ کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اس سے ابھی تک کوئی واقف نہیں ہے. جو کچھ ہمیں پتہ ہے وہ یہ پتہ ہے کہ 17 ستمبر کو پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو سعودی عرب میں MBS کے انویٹیشن، محمد بن سلمان، کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے انویٹیشن پہ بلایا گیا. بہت ہی پرتپاک طریقے سے ایک گورنر صاحب نے ایئرپورٹ کے اوپر ان کا استقبال کیا. اس کے بعد ہم وہ تصویر دیکھتے ہیں جس میں 4 مشہور شخصیات کھڑی ہیں، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، اور سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر جو ہیں پرنس خالد بن سلمان جو ہیں، جو کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہی کے چھوٹے بھائی ہیں. اور ہمیں پتہ چلتا ہے، PTV سے پتہ چلتا ہے، سعودی گیزٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا ایگریمنٹ طے ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک جنگ کی صورت میں اگر کسی بھی ملک پہ حملہ کوئی کرتا ہے تو دونوں ملک یعنی پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کی مدد جو ہے وہ کریں گے. اب یہ جنگ کس کے خلاف ہو سکتی ہے اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، کوئی ایسی جنگ جس میں پاکستان کو کسی اور تیسرے فریق کی مدد ملے تو وہ تو صرف اور صرف ہندوستان کے خلاف ہو سکتی ہے. اور سعودی عرب کے اندر کوئی ایسا ملٹری پوٹینشل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی اس سلسلے میں مدد کر سکے. پاکستان GHQ سے تعلق رکھنے والے ٹویٹر اکاؤنٹ اس وقت اوور ڈرائیو کے اوپر ہے. وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بہت بڑی کمزوری اس کی انرجی لائنز تھیں، اس کی آئل سپلائی. اگر ہندوستان سے لمبی جنگ ہو جاتی ہے تو پاکستان کی آئل سپلائی جو ہے وہ غیر محفوظ ہوتی ہے، اس کو انرجی چاہیے. اور یوں سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کی فائنینشیل مدد کرے گا، اس کو انرجی سپلائی لائن دے گا. ملٹری ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک لمبی جنگ، چند ہفتوں کی، مہینے کی جنگ جو ہے وہ ڈیولپ کر جاتی ہے تو پھر سمندر کے اوپر ہندوستان کی نیوی جو ہے اس کا اتنا ایک ہولڈ ہوگا کہ پاکستان کی انرجی سپلائی لائن کو مشرق وسطیٰ سے وہ بڑی آسانی سے ڈسٹرب کر سکتے ہیں، اس میں رخنہ اندازی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. سعودی عرب کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بہت ہی کمپلیکس اس کا ایک سیناریو ہے. اس کے دشمنوں کا اس وقت اسرائیل کا بھی نام لیا جا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان آج تک تاریخی طور پہ کوئی دشمنی ایسی رہی نہیں جس نے جنگ کی صورتحال جو ہے اختیار کی ہو. سعودی عرب کے ایک دشمن جو ہے وہ ایران بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ لڑائی کبھی ایران کے ساتھ بھی ان کی نہیں ہوئی. اور سعودی عرب کا ایک دشمن یمن ہے جس کے ساتھ 1930 سے اب تک سعودی عرب کی کم از کم 3 یا 4 دفعہ جو ہے وہ جنگ ہو چکی ہے. 2015 کے بعد کی بھی جنگ مکمل طور پہ بند نہیں ہوئی. اور دوحہ میں جو ڈیکلیریشن ہوا ہے 25 نکاتی 15 ستمبر کو، اس کی سب سے زیادہ شدید تنقید کہ یہ بالکل ناکافی ہے، اس میں کچھ نہیں اچیو کیا گیا، یہ پھوکا ہے، کمزور ہے، وہ تنقید بھی یمن کی طرف سے آئی ہے. اس پہ کیا ریئیکشن ہوگا؟ یہ جو پاکستان سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ ہے، اس پہ امریکہ کیسے ریئیکٹ کرے گا، اس کو ہندوستان کیسے دیکھے گا، اسے اسرائیل کیسے ریئیکٹ کرے گا، اس کے بارے میں ابھی تک ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اس پہ اب بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اس کے کئی پہلو ہیں. میں نے اس آج کی ویلاگ کو کرنے سے پہلے کو تقریباً 7-8 گھنٹے نہ صرف اس پہ بہت ریسرچ کی ہے، بلکہ بہت سے جو لوگ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان سے میں نے بات کی ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے پہلو ایسے ہوں گے جو رہ جائیں گے. اب میں اس کے پہلوؤں کی طرف چلوں گا تو اس سے پہلے میں کچھ اور ڈیولپمنٹ کا ذکر کر دوں، شاید بعد میں مجھے موقع نہ مل سکے، کیونکہ میں کوئکلی میں ذکر کر دوں کہ ایک مشن نور کا جو کانسیپٹ ہے جو چلا تو کینیڈا سے تھا، ایک کینیڈین فزیشین ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے اس کانسیپٹ وہ چلا اور اس کے بعد اب وہ پاکستان کے اندر وائرل ہو چکا ہے وہ کانسیپٹ. اب تو محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے اس کی سپورٹ کر دی. پاکستان تحریک انصاف کا کانسیپٹ نہیں ہے. اور یہ کانسیپٹ یہ کہتا ہے، اس کا پہلا جو جلوہ ہے وہ 20 ستمبر کو شاید کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ اذان دیں گے. اور یہ کیا معاملہ ہے، میں اس کی مزید تفصیلات بھی آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں.
اسی طرح سے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ پیغام دیا ہے عمران خان سے ملاقات کے بعد کہ 27 ستمبر کو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نکلیں اور ایک نیشنل ہمہ گیر قومی پروٹیسٹ جو ہے وہ اس رجیم کے خلاف ہونی چاہیے، اور اگر لوگ نہیں نکلیں گے تو بعد میں صرف پچھتائیں گے۔ امریکن کانگریس میں پاکستان کے حوالے سے بہت سی لیجسلیشن چند دنوں میں دیکھنے میں آئی ہے، اور ایک بار پھر ایک ریپبلکن بل ہوسنگا جو ہیں ان کا ایک بل ہے ہاؤس ریزولوشن 5271، اس کا اس وقت بہت زیادہ چرچا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی ایکسپلین کروں گا، اور مجھے وقت نہ مل سکا آج تو میں کوشش کروں گا کہ اگلے ویلاگ میں بہت سی چیزیں جو رہ گئی ہوں گی ان کو میں تفصیل سے ڈسکس کروں۔ اب واپس آتے ہیں اس انتہائی امپورٹنٹ ہماری جو سٹوری ہے آج کی، سعودی پاکستان جو ڈیفنس پیکٹ ہے۔ پاکستانی نیوز پیپرز تو خیر ہیں ہی اس سے بھرے ہوئے، ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے، لیکن دنیا کے تمام اخبارات نے اسے بڑے نمایاں طور پر اس کی سٹوری گزشتہ چند گھنٹوں میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 8-10 گھنٹوں میں نکالی ہے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ اسکرین کے اوپر ان کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں اور یہ ایک فلیشنگ یعنی ایک بریکنگ ڈیولپمنٹ ہے، اور جسے کئی دفعہ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے، جس طرح سے سوشل میڈیا پہ اس کی بہت ڈسکشن ہو رہی ہے، اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ تو پاکستان میں تو ڈان اخبار ہو یا ٹریبیون ہو یا اردو کے اخبار ہوں، انہوں نے تو اس کی ہیڈ لائن نکالی ہی ہے، لیکن عرب نیوز میں بھی اس کی آپ کو ہیڈ لائن نظر آتی ہے، ٹرکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن TRT میں آپ کو اس کی ہیڈ لائن نظر آتی ہے، ایسوسیٹڈ پریس میں آپ کو اس کی سٹوری اور ہیڈ لائن نظر آتی ہے، آپ کو روئٹرز دنیا کی بڑی خبر رسائی ایجنسی ہے وہاں اس کی سٹوری نظر آتی ہے، فائنینشیل ٹائم میں نظر آتی ہے، BBC میں نظر آتی ہے، واشنگٹن پوسٹ میں نظر آتی ہے۔ لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ جتنی سٹوریز ہیں، میں نے پتہ نہیں کتنے گھنٹے ضائع کر دیے ان کو پڑھنے کے لیے، یہ ساری کی ساری ایک ہی سٹوری ہے جو روئٹرز کی سٹوری ہے، اور روئٹرز کی جو سٹوری ہے اس کی بیسس پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان اور سعودی گیزٹ کے وہ فیکٹس ہیں، تو بیئر فیکٹس ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں ایک ڈیفنس پیکٹ طے پا گیا ہے، دونوں ملک اپنی ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ابھی دنیا کے میڈیا کے پاس نہیں ہے، ہم امید کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی انالیسس بھی اس کا جو دنیا کے کریڈیبل انالیٹیکل پبلیکیشنز ہوتی ہیں جہاں انالیسس چھپتا ہے، یعنی ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز کا کیا انالیسس چھپتا ہے، واشنگٹن پوسٹ کا، فورن پالیسی کا، فورن افیئرس کا، ہندوستان کے جو بڑے اخبار ہیں وہ کیسے رد عمل کرتے ہیں، خود مڈل ایسٹ میں کچھ لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، تو وہ ابھی ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں آئی، صرف فیکٹس ہی ہمارے پاس ہیں۔ تاہم ایک سعودی آفیشل نے ایک رپورٹر کے ساتھ بات کرتے ہوئے جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے، چونکہ جو چرچا ہے وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی دنیا کا، مسلم دنیا کا واحد جوہری طاقت ہے، تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ اب سعودی عرب کو ایک نیوکلیئر امبریلا بھی پاکستان کی طرف سے ملے گا؟ تو سعودی آفیشل نے جواب نیوکلیئر امبریلا کہہ کے نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک کمپریہنسو ڈیفنس پیکٹ ہے، اور ہر قسم کی اس میں سہولت، ویپن سسٹم یا ہر قسم کی فیسلٹی اس میں ہوگی۔ اب سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ تو بڑا سینسیشنل ہے نیوکلیئر، لیکن نیوکلیئر امبریلا اگینسٹ ہوم؟ سعودی عرب کا کس کے ساتھ ایسا جھگڑا ہے جس کے نتیجے میں سعودی عربیہ کو ایک نیوکلیئر پروٹیکشن یا نیوکلیئر امبریلا جو ہے وہ درکار ہے؟ اس وقت چونکہ 9 ستمبر 2025 میں اسرائیل نے جو انتہائی غیر ذمہ دار حرکت کی، انہوں نے ذمہ دارانہ حرکت کی، غیر ذمہ دارانہ حرکت کی، اور قطر کے کیپٹل سٹی دوحہ میں انہوں نے حماس کو ٹارگٹ کیا۔ اس کے بعد اس وقت عام آدمی کی جو نگاہیں ہیں اور اس کے مائنڈ کا جو فوکس ہے وہ اسرائیل کی طرف ہے، لیکن ذہن میں یہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ 100 برس کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی ملٹری کانفلکٹ نہیں ہوا۔ عرب اسرائیل کانفلکٹ جو 1948 میں ہوا، پھر 1956 میں ہوا، پھر 1967 میں ہوا، پھر 1973 میں ہوا، کسی بھی عرب اسرائیل کانفلکٹ میں سعودی عرب کی کوئی ملٹری پارٹیسپیشن نہیں تھی۔ جو پہلی عرب اسرائیل جنگ ہے 1948 کی، جس میں مصر ملوث ہو گیا، جارڈن ملوث ہو گیا، عراق ملوث ہو گیا، اس میں سعودی عرب نے 800 سپاہی بھیجے ضرور تھے، لیکن وہ بیسکلی پیورلی لاجسٹک سپورٹ کے لیے تھے، انہوں نے کوئی وہ کامبیٹ ایکسپیرینس ان کا نہیں تھا۔ اس کے بعد کبھی بھی سعودی عرب کی کسی بھی ملٹری کانفلکٹ میں اسرائیل کے خلاف کوئی کامبیٹ، کوئی ملٹری ان کی انوالومنٹ نہیں تھی۔ ان کی پولیٹیکل رول ضرور رہا ہے عرب اسرائیل کانفلکٹ میں، جب انہوں نے آئل ایمبارگو 1973 کا، یا وہ فلسطین کے کاز میں فائنینشیل مدد دیتے رہے ہیں، پولیٹیکل مدد دیتے رہے ہیں، لیکن کسی قسم کی ایکٹیو ملٹری کانفلکٹ ان کا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوا۔ اگر ان کا کوئی ملٹری کانفلکٹ ہے تو وہ ان کا یمن کے ساتھ ہے۔ گزشتہ 100 برس میں
1920-30 से लेके अब तक 4 दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। 2015 के कॉन्फ्लिक्ट का तो आप बहुत जिक्र सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोग भूल गए हैं कि 1979 के अंदर, मैं 1979 कहेंगे, जब ग्रैंड मॉस्क के ऊपर चंद फसादियों ने आके कब्जा कर लिया था और बहुत दिन तक वो कब्जा रहा था, जिसे बाद में फ्रेंच और सऊदी कमांडोज ने उसे रिलीज किया था। तो जो ग्रैंड मॉस्क का सीजर है उसके अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में यमनी इंसर्जेंट्स जो सऊदी रॉयल फैमिली या मोनार्की के खिलाफ हैं, वो उनकी कार्रवाई थी। तो ये तो बेसिकली एक तारीखी पस मंज़र है जिसे रखना बहुत जहन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सऊदी अरब ने 1990 के बाद जो थोड़ी बहुत वो रोल लेते भी थे एग्रेसिव किस्म का, इसराइल के खिलाफ उन्होंने बंद कर दिया। ख़ास करके जब ऑस्लो अकॉर्ड हुआ, सऊदी अरब ने ऑस्लो अकॉर्ड को सपोर्ट किया। इससे पहले जब 1979 के अंदर कैंप डेविड हुआ था, जिसके नतीजे में इसराइल और इस मिस्र में ताल्लुकात इस्टेब्लिश हो गए थे, तो सऊदी अरब ने कैंप डेविड अकॉर्ड की मुखालफत की थी। लेकिन 1990 का जो ऑस्लो अकॉर्ड है उससे सऊदी अरब ने उसकी तायीद की, 2 स्टेट सोल्यूशन को उन्होंने सपोर्ट किया, वो इस कॉज को फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे। और फिर सऊदी अरब ने मसलसल मेडिएशन की कोशिश की और 2002 में किंग अब्दुल्ला ने अरब पीस इनिशिएटिव प्रेजेंट किया, जिसमें यह कहा गया कि अरब दुनिया जो है वो इसराइल को रिकग्नाइज कर लेगी, उसके वजूद को तस्लीम कर लेगी, अगर इसराइल मीनिंगफुल फंक्शनल प्रैक्टिकल 2 स्टेट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे। इसराइल वो 2 स्टेट सोल्यूशन कभी प्रोवाइड ना कर सका। लेकिन बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यह है कि सऊदी अरब का इसराइल के साथ कोई एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कभी भी नहीं है। तो ये जो सारा इस वक्त एक फीलिंग पैदा कर दी गई है कि सऊदी अरब को इसराइल के मिलिट्री हमले का या न्यूक्लियर हमले का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, ये अभी समझना कोई इतना आसान नहीं है। या हो सकता है कि पाकिस्तान और जो इस सऊदी अरब में जो इस वक्त मिलिट्री डिफेंस पैक्ट है, इसकी कुछ हकीकत और हो और हमें कुछ और हकीकत दिखाई जा रही है, या हम खुद एक ज़्यादा और हकीकत महसूस करें। और सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान सऊदी अरब ने तो इसकी कोई तफसीलात, इसके कोई एनेक्शर, इसके कोई फाइन प्रिंट जो उन्होंने दुनिया के साथ इस स्टेज पे शेयर किया ही नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर 9 सितंबर के बाद जो दोहा का अटैक है, एक गल्फ़ की तमाम ही जो मोनार्कीज़ हैं वो इनसिक्योर हो चुकी हैं, और लेकिन मैंने इस हवाले से ट्विटर पे एक सर्वे किया, जो ज़ाहिर है पाकिस्तानी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो अकॉर्ड हुआ है, ये जो डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में, आप क्या समझते हैं किसके खिलाफ है? तो उसमें से तकरीबन 54%, बट ओनली 54%, सिर्फ 54% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ये अकॉर्ड पाकिस्तान, ये जो डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान सऊदी अरब का, ये इसराइल के खिलाफ है। 22-23% समझते हैं ये ईरान के खिलाफ है, 22-23% समझते हैं ये यमन के खिलाफ है, 3% लोगों का ख्याल है कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ है। अब 15 सितंबर को जब ख़त्म हुआ दोहा में जो मुस्लिम इस्लामिक समिट था, जिसमें कहते हैं 50 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक के सरबराहान, CEOs, बादशाह वगैरह प्रेसिडेंट थे, उसका जो जॉइंट डिक्लेरेशन वहाँ पे इशू हुआ है, जो 25 नुकाती है, जिसके मैंने तमाम दस्तावेजात आपको दिखाई थी पिछली दफ़ा वीलॉग के अंदर, उसमें इसराइल के खिलाफ कोई ख़ास मौसर किस्म की पोजीशन नहीं है। बहुत रवायती किस्म की बातें वहाँ पे की गई हैं, और इस सारे अकॉर्ड के नतीजे में कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि इसराइल के साथ सऊदी अरब के जो एलाइज हैं, जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात है, जैसे बहरीन है, जैसे सूडान है, इसी तरह से जॉर्डन है, जिनकी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं 2020 से पहले के या 2020 के बाद में, किसी मुल्क ने ये फैसला नहीं किया कि वो इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को ख़त्म करना तो दूर की बात है, सस्पेंड करने की बात नहीं हुई, डिग्रेड करने की बात नहीं हुई, फ्रीज करने की बात नहीं हुई। इसी तरह से अब्राहमिक अकॉर्ड में जो कंट्रीज पार्टिसिपेंट है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात है, जिसमें सूडान है, जिसके अंदर बहरीन है, उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि हम जो हमारी कोऑपरेशन है इसराइल के साथ अब्राहमिक अकॉर्ड के तहत हम उसको सस्पेंड करने चले। एक और जो स्पेक्टर और सिनारियो इस वक्त बिल्डअप हो रहा है, जो ज़हन रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने पिछले वीलॉग में बहुत तफसील से आपको एक्सप्लेन किया था, कि लगता है कि अगले 7, 8 या 15 दिन के अंदर इसराइल एक ऐसी पोजीशन में आ जाएगा जहां वो गाजा से लोगों को मजबूर कर देगा, जिसको इसराइली कहते हैं कि वॉलंटरी एक्सोडस, लेकिन लोगों को मजबूर कर दिया जाएगा कि लोग गाजा से या तो मिस्र की तरफ चले जाएं या शाम की तरफ उनको धकेलने की कोशिश की जाएगी, ज़बरदस्ती ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे, या इसराइल की सूडान से बातचीत चल रही है। ये वही सूडान है जिसने 1967 में खर्तूम के अंदर ये फैसला किया था कि इसराइल को रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा, इसराइल से जंग कभी बंद नहीं होगी, हम कोई पीस नहीं करेंगे, हम पता नहीं क्या करेंगे, इसराइल को तबाह कर देंगे। लेकिन वही सूडान अब इसराइल के साथ इन एग्रीमेंट है कि वो फ़लस्तीनियों को एक्सेप्ट कर ले, अगर इसराइल अमेरिका से उनको कुछ कंसेशंस जो हैं वो दिला दे।
اچھا، اب یہ تو ساری ہمارے سامنے صورتحال ہے جو میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دے دیا. اب ہم ایک ڈفرینٹ اس میں لینز استعمال کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں، چونکہ میں نے اس میں بہت ریسرچ کی ہوئی ہے، کہ سعودی عرب کے اور ان کی مونارکی کے اس میں کیا انٹرسٹ ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں، پاکستان کی ریاست کے اور پاکستان کے رجیم کے اس میں کیا انٹرسٹ ہے. پہلے ہم سعودی مونارکی سے بات کا شروع کرتے ہیں. سعودی مونارکی اس سعودی پاکستانی ڈیفنس پیکٹ کے ذریعے امریکہ کو یہ سگنل کرا رہی ہے اور کرا سکتی ہے یا کروا رہی ہے کہ امریکہ سعودی عرب کی کلیکٹیو سیکیورٹی کا اب کوئی بہت ریلائبل پارٹنر نہیں. اب اس وقت عام فہم جو ذہن ہے وہ چلا جاتا ہے 9 ستمبر کے اوپر، کہ جب دوحہ پہ اٹیک ہوا تو اس کے بعد سے یہ فیلنگ ہوئی. نہیں، یہ فیلنگ 2010 سے چل رہی ہے. اس فیلنگ کو تقریباً 15 برس گزر گئے ہیں کہ سعودی مسلسل یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ امریکہ کا جو فوکس ہے کلیکٹیو سیکیورٹی کا، وہ مشرق وسطیٰ سے شفٹ کر کے اس کی جو فارن پالیسی تھرسٹ ہے وہ چین کو کنٹین کرنے کے لیے ایسٹ ایشیا کی طرف چلی گئی ہے، جسے پریزیڈنٹ اوباما نے کہا تھا پیوٹ ٹو ایشیا. اور ان کا فوکس نہیں رہا اور عرب بے چین فیل کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے. اب خطرہ ان کو کس سے ہے؟ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو خطرہ جو ہے وہ ایران کی وجہ سے، کہیں کہیں ویسے خطرہ ترکی سے بھی محسوس کیا جاتا ہے. اور پاکستان کے ساتھ یہ بات چیت بہت عرصے سے چل رہی ہے. جب پہلی دفعہ میرا خیال ہے سیکنڈ ٹائم پرائم منسٹر بننے کے بعد، یہ فرسٹ ٹائم ہی جب بنے، جب شہباز شریف صاحب مارچ 2024 میں پرائم منسٹر بننے کے بعد سعودی عرب گئے 3-4 دن کے دورے میں، اس وقت بھی جو ہیڈ لائن چھپی، اور مارچ 2025 میں جب وہ گئے، دونوں دفعہ ہیڈ لائن چھپی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں ایکسپینڈڈ ڈیفنس کوآپریشن اینڈ ڈیفنس ایگریمنٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی. اور یہ کہانی بہت پرانی چلی آ رہی ہے. جو لوگ اس کو پرانے تاریخی طور سے سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 1967 کی جو جنگ ہے اس میں بھی پاکستان ایئر فورس نے کنٹریبیوٹ کیا. 1970 اور جو 1980 کے اندر پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں دونوں نے مل کے افغان جہاد میں رول پلے کیا. 1990s کے اندر جب عراق کی جنگ ہوئی، جو فرسٹ گلف وار ہے، تو 11,000 پاکستانی سولجرز جو ہیں وہ سعودی عرب کے اندر جو تھے وہ ڈیوٹیز دیتے رہے، مختلف پلیسز جو ہیں اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے. 2015 میں جب یمن کا کانفلکٹ ہوا، تاہم پاکستان میں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے گریز کیا. لیکن جو ایک پروسیس ہے کوآپریشن کا، ایک میکینزم ہے کوآپریشن کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں، وہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے. سو یہ جو سعودی عرب کی فیلنگ ہے کہ ان کو ضرورت ہے کسی چیز کی، یہ نئی نہیں ہے. یہ خالی 9 سپٹمبر کی نہیں ہے، لیکن ابھی مزید ہمیں اس کی بہت سی چیزیں سمجھنی ہیں. اچھا، پھر اس میں یہ ہے کہ 2 اور نقطے اس لحاظ سے سعودی عرب کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کے ذریعے خطے کے اندر ٹورڈز ایران، ٹورڈز یمن اینڈ ٹورڈز اسرائیل پاور پروجیکشن بھی کرتا ہے کہ اب نیوکلیئر پاکستان جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے کچھ تھوڑا سا ایسا دیکھا ہے ایکسپرٹیز کہ چین کے ساتھ پراکسیمٹی جو ہے وہ سعودی عرب کی بڑھ جاتی ہے، چونکہ پاکستان جو ہے اس کا 80% ایکوپمنٹ جو ہے ملٹری کا، وہ سارا کا سارا چین کا ہے. چین کے سعودی عرب سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، پاکستان سے بھی بہت ظاہر اچھے ڈیفنس اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں. تو یہاں پہ آپ کو اس پورے سین کے اندر پاکستان سعودی عرب جو پیکٹ ہے اس کے نتیجے میں چین کا اثر و رسوخ جو ہے سعودی عرب میں خطے میں آپ کو بڑھتا نظر آتا ہے. اب ہم پاکستان کے اوپر آ جائیں. پاکستان میں ہمیں 2 ڈفرینٹ اس کے کالم بنانے پڑیں گے. ایک کالم ہمیں بنانا پڑے گا پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی اسٹیٹ کا، پاکستان کا، اور دوسرا ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا اس پریزنٹ رجیم میں، جسے میں شریف زرداری عاصم رجیم کہتا ہوں. جہاں تک پاکستان کی ریاست کا تعلق ہے، 2015 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بہت زور دیا تھا، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور ان کو ضرورت تھی یمن کے خلاف پاکستانی ملٹری کی، پاکستان کی ملٹری کی مدد کی، تو پاکستانی ملٹری کا کنسنسس ڈیسیجن تھا کہ پاکستان کو یمن کے کانفلکٹ میں مشرق وسطیٰ کے وار زون کے اندر پاکستان کی ملٹری کو انوالو نہیں ہونا. اور نواز شریف صاحب کو مجبور کیا گیا کہ سعودیز کو جواب دینے کے لیے بہانہ بنا کے اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں. اور پارلیمنٹ میں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے GHQ نے، ISI نے ایک بڑی بھرپور قسم کی ڈبیٹ کروائی، جس میں سعودی عرب کو بڑا سخت شٹ اپ کال دی گئی. اور انفیکٹ کچھ عرصے تک اس کے بعد جو ہے پاکستان میں اور سعودی عرب کے درمیان ریلیشن شپ جو ہے اس میں بڑا تناؤ اور بڑا کھنچاؤ رہا. اور بہت سے لوگ جو پاکستان میں پرو سعودی سمجھے جاتے ہیں، جیسے جنرل حمید گل ہیں، اس زمانے میں مرحوم تھے، اور لوگ تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ اس کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اس پوری چیز کو ڈبیٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس وقت چونکہ GHQ کے جو بہت سے اسپوکس پرسنس ہیں وہ اوور ڈرائیو میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آئل سپلائی جو ہے وہ بڑی محفوظ ہو جائے گی. لیکن دوسری طرف سے اوپینین یہ ہے کہ آئل سپلائی کیا محفوظ ہوگی؟ خدا نہ خواستہ اگر ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی ایک پروٹریکٹڈ جنگ ہوتی ہے تو انڈین نیوی جو ہے وہ کوئی بھی کہیں سے بھی سپلائی لائن آ رہی ہوگی آئل کی، اس کو وہ نشانہ بنا سکتی ہے، اس کو خطرے میں ڈال سکتی ہے. تو پاکستان کی ریاست کو اس ڈیفنس ایگریمنٹ سے کچھ نہیں ملتا. البتہ یہ ضرور، اور جو اولڈ سکول ہے ملٹری کا
old school, ایک پاکستان کی اولڈ ملٹری بھی تو ہے نا, اولڈ اسکول آف ملٹری تھاٹ بھی ہے جو جنرل عاصم منیر اور جنرل باجوہ سے پہلے تھا. ان کا خیال ہے کہ جنرل عاصم نے ناعاقبت اندیشی میں پاکستان کو ایک مڈل ایسٹ کے کانفلکٹ زون کا اور جھگڑے کا حصہ بنا دیا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کا جو ڈیفنس پاسچر ہے, پاکستان کا جو نیوکلیئر پاسچر ہے, وہ اب زیادہ بری طرح سے مغرب کے اور اسرائیلی لابی کی اسکروٹنی میں آ سکتا ہے, اور اس سے پاکستان کی ریاست کو یا پاکستان کی ملٹری کو ملتا کچھ نہیں. اور پاکستان کا جو رجیم ہے, شریف زرداری عاصم رجیم, اس کے یہاں پہ مزے ہی مزے ہیں, پانچوں انگلیاں ان کی گھی میں ہیں. ان کو سعودی عرب کے ساتھ اس ڈیفنس پیکٹ کے نتیجے میں بہت سا پیسہ مل سکتا ہے, فائنینشیل ایڈ ان کو مل سکتی ہے. سعودی عرب پاکستان کے مختلف پلانز میں جہاں وہ انویسٹمنٹ اب تک نہیں کر سکا, ول بی مور پرومپٹڈ اینڈ ٹیمپٹڈ ٹو ڈو دی انویسٹمنٹس پاکستان کو خوش کرنے کے لیے. پاکستان کے ایکسپرٹس کی جو زندگی خاصی مشکل ہوئی ہے سعودی عرب میں, ان کی لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں. پاکستان سے مزید ہیومن ریسورس جو ہے وہ سعودی عرب میں ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. یہ بھی اگر ہے کہ اگر واشنگٹن اس پہ کو بہت زیادہ خفا نہیں ہوتا اس ڈیفنس پیکٹ میں, تو پھر ایم بی ایس کے واشنگٹن میں اور ٹرمپ خاندان کے ساتھ ان کے جو بہت زیادہ تعلقات ہیں, انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی بھی ہے ٹرمپ کے ساتھ ریلیشن شپ پہ, اس سے بھی پاکستان میں شریف زرداری عاصم رجیم کو بے پناہ فائدہ ہو سکتا ہے. پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری جو ہے, جس میں پاکستان کے JF-17 کی مینوفیکچرنگ ہے, پاکستان کے الخالد ٹینک ہیں, پاکستان کے اسمال ویپن مینوفیکچرنگ ہے, ان تمام انڈسٹریل جو ایریاز ہیں انہیں سعودی عرب سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن کمپلیکیشنز بھی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ہیں. کمپلیکیشن پہلی تو یہ ہے کہ پاکستان اگر خدا نہ خواستہ واقعی اس کا اسرائیل سے تعلق ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں, تو جو سب سے یوزفل کنٹریبیوشن پاکستان کر سکتا ہے سعودی عرب میں وہ یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے کچھ اسکواڈرن وہاں پہ ہوں جو سعودی ایئر سپیس کی رکھوالی کریں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 9 ستمبر کو بحیرہ احمر ریڈ سی سے اسرائیلی خود کہتے ہیں کہ ان کے جہاز نکلے اسرائیل سے, اور وہاں سے ان کے F-15 اور F-35 جو ہے وہ جدہ کے قریب آئے, وہاں سے انہوں نے اپنے مسلز جو ہیں وہ انہوں نے فائر کیے. تو اگر پاکستان کی ایئر فورس سب سے ویلیبل کنٹریبیوشن کر سکتی ہے سعودی ایئر ڈیفنس کے اندر, لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ سعودی رائل ایئر فورس کا برائے نام ہی کنٹرول ہے اپنی ایئر سپیس کے اوپر. میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی ہے اور میں نے کچھ پوچھا بھی ہے. پتہ یہ چلا ہے کہ فار آل پریکٹیکل پرپز جو سینٹرل کمانڈ ہے, یہ جو 19 بیسز ہے مشرق وسطیٰ میں, ان کو سینٹ کام نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے الیکٹرانکلی. اور جو العدید کا ان کا سب سے بڑا ایئر فورس بیس ہے جو قطر میں ہے, وہ جو ہے وہ ایک طرح سے انٹیگریٹڈ ہے سعودی عرب کے ایئر ڈیفنس کے اندر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فزیکلی ہی سارا کنٹرول کر رہے, لیکن ان کا ایک بڑا اوور سائٹ ہے, ان کی ایک سپرویژن ہے انڈر دی سرکمسٹانسز. چونکہ سارا ایکوپمنٹ بھی امریکن یا ویسٹرن ہے, کیا امریکنز پاکستان ایئر فورس کو یہ پرمیشن دیں گے کہ وہ سعودی F-15 کو, سعودی 15 جو F-15SA ہیں جو اسپیشلی ماڈرنائز کیے گئے ہیں سعودی عرب کے لیے, ان کو یا اور بہت سا جو ویپن سسٹم ہے اس کو پاکستانی جو ہیں وہ اس کو یوز کریں. اس پہ واشنگٹن کا کس قسم کا ایک ریئیکشن اور رد عمل ہوگا. میں نے ٹویٹر پہ یہ سروے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی جو کچھ کیا ہے پاکستان سعودی عرب نے ڈیفنس پیکٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ واشنگٹن کے اپروول سے کیا ہے یا واشنگٹن سے پوچھے بغیر کیا ہے؟ تقریباً 69 یا 70% لوگوں کا یہ خیال, یہ قیاس ہے کہ یہ واشنگٹن کی مرضی کے بغیر پاکستان نہیں کر سکتا. پاکستانی جنرل اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ واشنگٹن کو اس میں ناراض کر دیں, لیکن اس کی حتمی طور پہ سچویشن ہمیں نہیں پتہ, ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. اس انالیسس کا جو 48 گھنٹوں میں ہمارے سامنے اپیئر ہوگا. اب اس وقت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ برطانیہ میں پائے جاتے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں سے, جہاں وہ کنگ چارلز کے ساتھ مسلسل شیمپین کی بوتلیں کھول رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. اور پاکستان سعودی عرب کے حوالے سے بہت جلدی اب توقع کر سکتے ہیں کہ ٹروتھ سوشل کے اوپر ہو سکتا ہے ان کا کوئی کامنٹ ہمیں مل جائے. یہ بھی سنیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 17 ستمبر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی برتھ ڈے تھی 75 ان کی سالگرہ یہ برتھ ڈے تھی. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سخاوت کرتے ہوئے حاتم طائی کی قبر پہ انہوں نے ماری لات اور انہوں نے ان کو کیا فون اور بہت تعریف کی نریندر مودی کی. انہوں نے کہا کہ آپ بہت زبردست پرائم منسٹر ہیں, بہت جلدی یہ ہوگا وہ ہوگا, ہمارے درمیان بڑا ٹریڈ ہوگا. اور امریکہ کا جو ٹریڈ ڈیلیگیشن تھا جو اگست میں نہیں گیا تھا ہندوستان, اب وہ اس وقت ہندوستان کے اندر موجود ہے اور وہاں بہت تیزی سے ٹریڈ کے مسائل کو سیٹل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اچھا, اب ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جاتے جاتے ایک شوشہ چھوڑ دیا تھا, دیٹ واز انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور, جس کے اندر اسرائیل, سعودی عرب, ہندوستان سب نے ایک یہ کوریڈور تھا جس کو بیلٹ ٹریڈ انیشیٹو BRI کے خلاف اس کو لانچ کیا گیا تھا. اور اس نے ہندوستان
के ट्रेड को इसराइल को लेते हुए, मशरक़ वस्ता को लेते हुए मेडिटेरेनियन के ज़रिए यूरोप के साथ कनेक्ट करना था। ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक राइवल था। इसने टेक ऑफ तो नहीं किया, लेकिन ये अमेरिकन जो एक जहन है उसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है और इसराइलीज़ के जहन में पाई जाती है। अब ये जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान और इसका सऊदी अरब का, इसके बारे में कयास ये है कि इससे चीन का अमल दखल जो है वो खित्ते में बढ़ जाता है। ये भी रखना बहुत ज़रूरी है कि इसराइलीज़ जो हैं वो ये होप करते थे कि अगर वो सऊदी अरब के मज़ीद करीब आएंगे तो सऊदी इसराइली अलायंस होगा ईरान के ख़िलाफ़। अब अगर सऊदी अरब का अलायंस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, खा ईरान के ही ख़िलाफ़ क्यों ना हो, तो उसकी टोटल डायमेंशंस जो हैं वो बदल जाती हैं। एक तो ये इतना ज़्यादा एंटी ईरान नहीं होगा और ये उस तरह का कोई अलायंस भी नहीं होगा जिस तरह के सऊदी अरब ने सोचा, इसराइल ने सोचा हुआ था। तो बहरहाल अगले 24 और 48 घंटों में हमारे सामने अमेरिका, हिंदुस्तान, बरतानिया से, इसराइल से बहुत सारा एनालिसिस जो है वो सामने आएगा और मुझे बहुत शक और उम्मीद है कि ये जो एग्रीमेंट है इसकी भी बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो बड़े बड़े अखबारात को लीक हो जाएगी, तो हम इसको मज़ीद बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। मैं क्विकली इस चीज़ पे भी कमेंट कर लूँ कि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये मैसेज दिया कि इमरान खान की कहते हैं कि 27 सितंबर को पूरी कौम को निकलना चाहिए, उन्हें प्रोटेस्ट करनी चाहिए और अगर अभी भी आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो आगे मुस्तकबिल में फिर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। प्रेजेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में तहरीक इंसाफ जिस इंतशार का शिकार है, ये देखना पड़ेगा कि किस किस्म की प्रोटेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो मिशन नूर का मैं जिक्र कर दूँ, मिशन नूर का बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक आज़ादाना कॉन्सेप्ट है जो कनाडा से एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं तो फिजिशियन है लेकिन आजकल बड़े पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, अहमद अली खान साहब, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया और उसके बाद उनको खुद अंदाज़ा ग़ालिबन नहीं था कि ये इतना वायरल हो जाएगा। टिकटॉक पे लाखों इसकी वीडियोस जो हैं वो बन चुकी हैं, शेयर हो चुकी हैं और पंजाब पुलिस बल्कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस को इस वक्त एक मसला बना हुआ है कि 30 सितंबर को अगर लोग जो हैं 20 सितंबर को लोग अपनी छतों पर चले जाते हैं और वहाँ से अजान देते हैं या अजान प्ले करते हैं तो इसका सदेबाब क्या होगा, पुलिस इसको कैसे रोकेगी। वैसे भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की पुलिस लोगों को अजान देते हुए, पकड़ते हुए, रोकते हुए क्या लगेगी, तो ये एक इंटरेस्टिंग चैलेंज है। बाकी मैंने जैसे आपको कहा था कि अमेरिकन कांग्रेस में पाकिस्तान के हवाले से बहुत से लेजिस्लेटिव पीसेस सामने आए हैं। पहले नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के अंदर जिम मैकगवर्न जो कि मैसाचुसेट्स के कांग्रेसमैन हैं और जो टॉम लैंटोस कमीशन के को चेयरपर्सन हैं, उनकी बहुत ही मुनासिब एक अमेंडमेंट थी, अमेंडमेंट 492, वो तो अप्रूव ना हुई, अलबत्ता निस्बतन एक कमज़ोर अमेंडमेंट थी। जो विल्सन साहब की कांग्रेसमैन है वो भी रिपब्लिकन, उनकी जो है वो मंजूर हो गई। इसी तरह से अब एक और रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है बिल होजेंगा, मिशिगन के हैं, उन्होंने एक बिल रखा है कांग्रेस के सामने, हाउस के सामने। वो बिल है हाउस रेजोल्यूशन 5271, उसका उन्वान है पाकिस्तान फ्रीडम एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। अब इसका क्या फाइन पॉइंट डिस्कशन है ये मैं तफसील से आपके साथ डिस्कशन करूंगा, बिकॉज ये सारी की सारी जो लेजिस्लेशन है ये खासी प्रोफेशनल डिस्कशन मांगती है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।